سورہ ہود کی آیات 40 اور 41 یہ ہمیں کیا ایسے نکات ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ جنہیں ہم سب کو حرز جاں بنا لینا چاہیے۔ میں آغاز کرتا ہوں صرف یہ خیال جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب نبی کی باتوں کو نہیں مانا جاتا یا مذاق اڑایا جاتا ہے، تضحیک آمیز رویہ ہوتا ہے، استہزائیہ انداز ہوتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نبی کی بات کو رکھتا ہے، اس قوم کو عذاب دیتا ہے اور زمین کی پشت پر رہنے بسنے والے کافروں سے زمین کو پاک کر دیتا ہے۔ ارشاد۔ یہ سب سے پہلی چیز تو یہی جس سے آیت شروع ہو رہی ہے حتیٰ اذا جاءوا۔ جی۔ ایک ہے آپ کسی دین کے عمل پہ نہ چلیں، آپ کوئی عمل نہ کریں، آپ نماز میں کمزور ہیں، روزے میں کمزور ہیں، ٹھیک ہے چلو اللہ سے مانگتے رہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے آپ اس کے ساتھ ایک سارکاسٹک رویہ رکھیں، اس کا مذاق اڑائیں، اس کے کارٹون بنائیں، اس کو بیکار سمجھیں، اس پہ ہنسی مذاق کریں، ٹھٹا کریں، اس کو آپ طنزیہ انداز میں اپنی تحریر یا تقریر میں ذکر کریں، اس کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ نمبر دو، اللہ کے جو خاص بندے دنیا میں ہوتے ہیں نا، نبی اللہ کے خاص بندے ہیں، جی۔ ان کے ساتھ جو مذاق کرے نا، ان پر مذاق اڑائے، اللہ اس کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ جی۔ حدیث میں آتا ہے من عادى لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ اللہ کہتے ہیں جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے میں اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، وہ ولی معاف کر دے گا۔ جی، اور یہ چاہ جائے کہ نبی، یہ تو ولی کی بات ہو رہی تو ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی کسی دین والے کا، کسی عالم کا، کسی دین کا کام کرنے والے کا مذاق اس وجہ سے اڑائے کہ یہ دین والا ہے یا عالم ہے، تو کفر کا اندیشہ ہے۔ ٹھیک۔ اس لیے نا، تو پھر آپ کو نہیں اچھا لگ رہا آپ چپ کر جائیں، چپ کرنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے، جو ہماری قوم کو بہت زیادہ سیکھنے کی